انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپ بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز کی جانب۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارتی عسکری قیادت کی پاکستان کے خلاف ایک بار پھر گیدڑ بھبکیاں سامنے آ گئیں۔ جنگی جنون مبتلا بھارتی عسکری قیادت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف گیدڑ بھبکیاں دینے لگی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے ہرزہ زرائی کی ہے کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود رہنا چاہتا ہے تو دہشت گردی کی حمایت روک دے۔ بھارتی آرمی چیف نے راجستھان میں فوجیوں سے خطاب میں کہا ہے کہ آپریشن سندور میں فوج نے جس ضبط کا مظاہرہ کیا وہ آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ جنرل اوپیندر دویدی نے بھارتی فوجیوں کو کسی بھی ایکشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فضائیہ کے سربراہ امر پریت سنگھ نے پریس کانفرنس میں بغیر کسی ثبوت کے دعویٰ کیا کہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت تنازع میں بھارت نے پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے تباہ کیے۔ امر پریت سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے جن طیاروں کو تباہ کیا ان میں F-16 اور JF-17 تھنڈر شامل ہیں۔ اس بات پر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے کیونکہ 3 سے 4 مہینے امر پریت سنگھ سویا رہا گولیاں کھا کر، اور اب ایک بار پھر وہ آ گیا ہے پاکستان کے طیارے خواب میں گرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ صحافیوں نے امر پریت سنگھ سے پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے گرائے جانے کا سوال کیا، جس کا بھارتی ایئر چیف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف ماضی میں طیارے گرانے کے بھارتی دعوے پر رد عمل میں دونوں ممالک کے طیاروں کے موجودہ ذخیرے کی ازدانہ تصدیق کا چیلنج دیا تھا۔ خیال رہے کہ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب بھارتی طیاروں نے پاکستان میں متعدد مقامات پر حملے کیے جن میں کئی شہری شہید ہوئے۔ پاکستان فضائیہ نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے 7 بھارتی طیاروں کو تباہ کیا جن میں بھارت کے جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ بعد ازاں بھارت نے بزدلی دکھاتے ہوئے پاکستان کے شہروں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت بھارتی فضائی اڈوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ روسی صدر نے نیٹو پر روس کے حملوں کی تیاری کو بکواس قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق سوچی میں خارجہ پالیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یورپی ملک جو کہہ رہے ہیں وہ خود بھی اس پر یقین نہیں رکھتے کہ روس حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں تو یا تو وہ انتہائی نااہل ہیں یا پھر وہ صرف بے ایمان ہیں۔ یورپ کی فوجی تیاریوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس رجحان پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ خبردار کیا کہ جوابی اقدامات فوری اور تیز ہوں گے۔ غزہ میں امن کی ذمہ داری پہلے عالم اسلام اور پھر عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ غزہ میں امن کی ذمہ داری پہلے عالم اسلام اور پھر عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ انقرہ میں ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی میں نئے مقننہ سال کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف سب سے مؤثر آواز ترکیے کی ہے۔ غزہ پر غیر متزلزل موقف سے عالمی سطح پر روشن مثال قائم ہوئی۔ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ ہم نے غزہ کے ان بہادر بیٹوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جنہوں نے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس قابض افواج کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل کے ساتھ تجارت
منقطع کی ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پہلا موضوع غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ تھا۔ ترکی نے غزہ میں امن کے لیے عملی تجاویز پیش کیں۔ ترکی اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا جب تک مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ غزہ اب مزید خون، آنسو اور تباہی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ شرمناک صورتحال فوراً ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے آزاد فلسطینی ریاست کے ایک معروف نعرے کا حوالہ دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ خوبصورت دن بھی آئیں گے جب دریا سے سمندر تک امن، سکون اور سلامتی کا راج ہوگا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کے بعد ایک اور امدادی فلوٹیلا غزہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کے بعد ایک اور امدادی فلوٹیلا غزہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ بین الاقوامی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے کہا ہے کہ 11 مزید جہاز اسرائیلی ناکہ بندی کو چیلنج کرنے کے لیے غزہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ تنظیم کے مطابق 2 کشتیاں اٹلی کے شہر اونترانو سے 25 ستمبر کو روانہ ہوئیں۔ 30 ستمبر کو کونیشس نامی جہاز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس جہاز پر صحافی اور طبی عملہ موجود ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جہاز چند گھنٹوں میں 8 کشتیوں پر مشتمل ایک قافلے تھاؤنڈر میڈنز غزہ سے مل جائیں گے اور یوں مجموعی طور پر 11 جہازوں پر مشتمل یہ قافلہ غزہ کا رخ کرے گا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے مطابق یہ فلوٹیلا اس وقت کریٹ کے ساحل کے قریب موجود ہے اور اس پر تقریباً 100 افراد موجود ہیں۔ یہ نیا قافلہ ایک ایسے دن روانہ ہو رہا ہے جب اسرائیلی بحریہ نے غزہ جانے والی 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل گلوبل سمود فلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا پر سوار 450 سے زائد کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ چائنا نے اپنا خطرناک ترین اسٹیلتھ فائٹر ڈرون کی نقاب کشائی کر دی۔ بیجنگ نے سپر سونک بغیر پائلٹ جنگی جیٹ کی پریڈ کی، جبکہ فوج کا ذکر و ڈر ہے کہ J-10 سائز کے روبوٹ نے فضائی جنگ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ فوجی صلاحیت کے شاندار مظاہرے میں چین نے حال ہی میں بیجنگ میں ایک عظیم الشان پریڈ کے دوران بغیر پائلٹ کے فضائی جنگی ٹیکنالوجی میں اپنی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پیش کیے گئے مختلف ڈرون ڈیزائنوں میں سے ایک نمایاں تھا، ایک بڑا بغیر دم والا اسٹیلتھ فائٹر ڈرون جسے عارضی طور پر بغیر پائلٹ ایئر سپیریئر ٹی فائٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس ڈرون کی ظاہری شکل نے دنیا بھر کے فوجی تجزیہ کاروں اور مبصرین میں کافی دلچسپی اور بحث کو جنم دیا ہے۔ UASF کے ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا حامل بغیر عملے کے لڑاکا طیارہ ہے جو ممکنہ طور پر سپر سونک رفتار اور اہم آپریشنل رینج کے قابل ہے۔ جیسا کہ چین اپنی ڈرون صلاحیتوں کو ترقی دینے اور بہتر کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، یہ نیا اضافی فضائی لڑائی کے مستقبل اور عالمی سطح پر فوجی طاقت کے توازن کے بارے میں دلچسپ سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ بیجنگ میں حالیہ فوجی پریڈ نے چین کی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی کی ایک بہت زیادہ متوقع جھلک فراہم کی۔ دکھائے گئے مختلف ڈرونز میں بغیر پائلٹ کے ڈرونز بھی اس میں شامل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ طول و عرض میں چین کے J-10 لڑاکا طیاروں کے مقابل یہ ڈرون بیجنگ کی فضائی جنگی صلاحیتوں میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا قیاس ہے کہ UASF محض ایک فرضی ماڈل نہیں بلکہ اس کے تفصیلی ڈیزائن اور نفیس خصوصیات کے پیش نظر ممکنہ طور پر پرواز کے قابل ماڈل ہے۔ پریڈ کے دوران UASF کو دیگر غیر ساختہ ڈیزائنوں کے ساتھ دکھایا گیا جس میں چین کی فضائی جنگی صلاحیتوں کو متنوع بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تجویز کی گئی۔ ڈرون کا ٹیل لیس ڈیزائن جس کے ساتھ تبدیل شدہ ڈیٹا ویلنگ اور ایڈوانس کنٹرول سرفس کے ساتھ اعلیٰ کارکردگی اور چستی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
ترکی نے خطرناک ترین اسپائڈر 1D لانگ رینج کا کامیابی سے تجربہ کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ترکی دفاعی ایجنسی کے سربراہ پروفیسر ہولک گورگن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر میزائل کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا۔ گائیڈڈ میزائل سیپر 1D جو قومی وسائل کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور اپنی لائف فائر میڈلاس تیار کیا گیا ہے، اور گورگن نے اعلان پر کہا ہے ٹیسٹ کو کامیابی سے مکمل کیا۔ پروجیکٹ ترکی کی طویل فاصلے تک فضائی دفاع کی سیپر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اس فریم سٹیل سیلک کبے ورک کے تحت قائم کیے جانے والے فضائی دفاعی فن تعمیر کے طویل فاصلے کے جزء کو میزائل سے حصار O+RF اور سیپر بلاک 1 تشکیل دے گا۔ یہ روکسٹن کے تیار کردہ بوسٹر سے بھی اس کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ خطرناک ترین روکسٹر سے لیس ہے جس میں 100 کلومیٹر کی رینج والے ڈوئل پلسٹ سیپر بلاک 2 نے شروع سے ہی روکسٹن کے راکٹ اس میں تیار کیا گیا ہے، جس میں سنگل سٹیج راکٹ موٹر لگائی گئی ہے جس سے زیادہ رینج حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔